السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 148 149 150 یعنی 148 149 150 یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سامعین کرام، ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ایک الگ چیز ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور رضامندی یہ ایک الگ چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کائنات کو پیدا کیا اور کائنات میں جن جن چیزوں کو پیدا کیا ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقدر کر دیا ہے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اسی مقدر کیے ہوئے اندازے کے مطابق ہو رہا ہے جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور اسی کو اللہ کی مشیت کہتے ہیں. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے ان سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہو رہا ہے. یہ اللہ کی مشیت ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دنیا میں انسانوں کو بھی پیدا فرمایا اور انسانوں کو پیدا فرما کر کے ان کی زندگی کے بارے میں بھی تقدیر لکھ دیا. لیکن زندگی میں ان کو جو کچھ کرنا ہے اس کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا. زندگی میں انسان کو جو کچھ کرنا ہے، سچائی کی راہ اختیار کرنی ہے یا بدکاری کی راہ اختیار کرنی ہے، دونوں راستہ دکھلا دیا کہ دیکھو یہ سچائی کا راستہ ہے، یہ اس راستے پر جائے گا تو اچھائی ملے گی، انجام اچھا ہوگا، اور یہ جو راستہ ہے یہ بدکاری کا راستہ ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انسانوں کو پیدا کیا ہے سبھی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مادہ رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بے شمار لوگ کون سے راستے کو اختیار کر رہے ہیں؟ یہی بدکاری والا راستہ، برائی والا راستہ، ہلاکت والا راستہ. یہی اختیار ہے، یہ اختیار ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اس راستے پر ہے. اس راستے پر اللہ کی رضامندی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اختیار دیا آزمانے کے لیے، امتحان لینے کے لیے. اس کو ہم نے اس سے پہلے بھی کئی بار مثالوں سے سمجھایا ہے کہ یہ کرناٹکا لے آؤٹ ہے اور یہاں سے اگر کسی کو کوڑی سرکل جانا ہے اس کے لیے 2 راستہ ہے. ایک یہ والا راستہ ہے جو ایسے ہو کر کے جا رہا ہے اندرا نگر کے انڈر پاس برج ہوتے ہوئے وہاں سے بیچ روڈ میں مل کر کے کوڑی سرکل پہنچے گا، اور ایک راستہ ہے جو یہ گاندھی نگر ہوتے ہوئے وہ جو ریلوے گیٹ ہے وہاں سے نکلتے ہوئے مارکیٹ ہوتے ہوئے کوڑی سرکل جائے گا. لیکن اگر کسی کو یہ پتا چلے یہاں سے نکلنے سے پہلے کہ دیکھو بھائی اس راستے کے اندر بڑی خرابی ہے، اس راستے میں جانے سے یہ سب پریشانیاں ہیں، یا اس راستے میں اگر گئے اس راستے سے کوڑی سرکل تو راستے میں بہت بڑا فتنہ و فساد ہو رہا ہے، جان بھی جا سکتی ہے، اس وقت آدمی کیا کرے گا؟ آدمی کہے گا کہ نہیں، یہ راستہ اختیار نہیں کرنا ہے، یہ راستہ اختیار کرنا. یہ اختیار ہے جو اللہ نے دیا ہے انسان کے اندر، دوسرے کسی کے اندر یہ اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے. محترم سامعین کرام، اتنی ساری باتیں ہم نے کیوں آپ کے سامنے بتلائی؟ اس لیے بتلایا کہ اللہ کی مشیت اور چیز ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور چیز ہے. ابھی اس دنیا میں بہت سارے لوگ غلط حرکت کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ چاہتا تھا تو ہو گیا. ابھی بھی ہے اس دنیا میں ایسے مشرکین اور نافرمان اور باقی قسم کے لوگ. اللہ ہی چاہ رہا تھا تبھی تو یہ کام ہو گیا، اللہ چاہ رہا تھا تبھی تو ہم نے یہ کام کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر اس آیت کریمہ میں اور اس کے بعد یعنی آیت نمبر 148 اور اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ نے انہی باتوں کو بیان فرمایا. اللہ نے فرمایا سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ. جلد ہی وہ لوگ جو مشرکین ہیں وہ یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، اگر اللہ چاہتا تو ہم لوگ شرک نہ کرتے. مطلب جو شرک کر رہے ہیں اس کا الزام کس کے سر پہ تھوپ رہے ہیں؟ اللہ کے سر پہ تھوپ رہے ہیں.
کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے. ابھی حرام قرار دیا نا بہت سارے جانوروں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مغالطے کا جواب فوراً اسی آیت کریمہ میں دوسرے اسٹیپ میں دیا. اللہ نے کیا کہا؟ کذالک کذب الذین من قبلہم، ان لوگوں سے پہلے جو لوگ گزرے ان لوگوں نے بھی ایسے ہی جھٹلایا. جیسے ان لوگوں نے جھٹلایا ویسے ہی ان سے پہلے والے لوگوں نے بھی جھٹلایا. اللہ نے کہا حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے ہمارے عذاب کے مزہ کو چکھ لیا. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ جو شرک اور کفر لوگ کر رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک اور کفر نہ کرتے، نافرمانی کے کام نہ کرتے، تو ان لوگوں سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے کفر اور شرک کا کام کیا. اتنا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے عذاب کے مزہ کو چکھ لیا. مطلب یہ اگر اللہ کی رضامندی ہوتی تو ان لوگوں کو عذاب نہیں ملتا. اگر اللہ کی رضامندی ہوتی تو ان لوگوں کو عذاب نہیں ملتا، لیکن ان لوگوں کو عذاب ملا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کی رضامندی نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھی عذاب ملے گا اگر تم لوگوں نے توبہ نہیں کیا. محترم سامعین کرام، آگے اللہ نے فرمایا کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ اس بات کی کوئی دلیل ہے کہ اللہ نے چاہا تبھی تم نے شرک کیا؟ کیا اس بات کی کوئی دلیل ہے؟ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو فتخرجوه لنا، ہمارے روبرو پیش کرو، ہمارے سامنے پیش کرو. اللہ نے کہا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، ان کے پاس صرف گمان ہے، ان کے پاس صرف جھوٹ ہے، ان کے پاس صرف بہتان ہے. اللہ نے کہا آگے ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، وہ لوگ صرف محض خیالی باتوں پہ چلتے ہیں اور صرف اٹکل پچو باتیں بناتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد آگے اللہ نے کہا قل فللہ الحجۃ البالغہ، آپ کہہ دیجئے کہ مکمل حجت صرف اللہ کی رہی، دوسرے کسی کی نہیں. مکمل حجت صرف اللہ کی رہی. اللہ نے ہر چیز کے لیے دلیل بنایا ہے. اور آگے مزید کہا فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر اللہ چاہتا تو سبھی کو ہدایت دیتا. اگر اللہ چاہتا تو سبھی کو ہدایت دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے راضی ہے اسی لیے ان کو ہدایت دیا ہے، اور مشرکوں سے ناراض ہے اسی لیے ان کو ہدایت نہیں دیا. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ایمان والے ایمان چاہتے ہیں اسی لیے ان کو ہدایت مل رہی ہے. ایمان والے ایمان چاہتے ہیں، ایمان والوں کو ایمان چاہیے، ایمان والوں کو اللہ کی رضامندی چاہیے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے رہا ہے. اور مشرکین نافرمان ان کو اللہ کی ہدایت نہیں، لوگوں کی خوشنودی چاہیے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے رہا ہے. ان کو لوگوں کی خوشنودی چاہیے، لوگوں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ ان کو ہدایت نہیں دے رہا ہے. محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل، آپ ان لوگوں سے کہیے ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، یہ جو بہت سارے جانوروں کو انہوں نے حرام قرار دیا نا، آج بھی حرام قرار دیا لوگوں نے. اگر خواجہ بابا کے نام پہ کوئی جانور چھوڑ دیں گے اس پر کوئی اس کو کھائے گا بھی نہیں، اس کو کوئی چڑھے گا بھی نہیں، اس پر کوئی چڑھے گا بھی نہیں. آج بھی لوگوں نے اس طرح کے جو ہے مشرکانہ رسم و رواج کو اپنے سماج و معاشرے میں رکھا ہے. مسلمانوں میں لوگ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نام نہاد، اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے، کیا تمہارے پاس گواہان ہے؟ قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، جو گواہ یہ گواہی دے، جو لوگ یہ گواہی دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. اگر ان کے پاس گواہ ہے تو کہو گواہ لانے کے لیے. اور آگے مزید کہا فَإِن شَهِدُوا، لیکن اگر وہ لوگ گواہی دینے کے لیے تیار، کیونکہ آج کل لوگ جھوٹی گواہی بھی دیتے ہیں نا. آج کسی کو گواہی کے لیے بلائیے تو جھوٹی گواہی دینے کے لیے فائدہ کو سامنے رکھ کر کے جھوٹی گواہی دینے کے لیے بھی لوگ تیار ہو جاتے ہیں. فائدے کو سامنے رکھ کر کے قرآن کے خلاف بھی بات بولنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، نبی کے احکام کے خلاف بھی لوگ بات بولنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور لوگ بولتے ہیں. آج اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر کے اللہ کے کلام کے خلاف بھی لوگ بات کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات کے خلاف بھی لوگ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ لوگ گواہی دیں فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیجیے. کیوں گواہی نہیں دیجیے؟ کیونکہ وہ جھوٹ بات کہہ رہے ہیں. سچ بات کس کی ہے؟
اللہ کی ہے، سچ بات نبی کی ہے، دوسروں کی بات سچی نہیں ہے۔ اللہ کی بات کو چھوڑ دیجئے، نبی کی بات کو چھوڑ دیجئے، تو دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں انکلوڈنگ بڑے بڑے تابعین، صحابہ، بڑے بڑے امام، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقیہ، بڑے بڑے مفتی، اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سامنے سے ہٹا دیجئے اور ان کی باتوں کو اگر دیکھیے، اور اگر ان کی کوئی بات اللہ اور اس کے رسول کے بات کے خلاف ہو تو سمجھ لیجیے کہ وہ بات سچی نہیں ہے، سمجھ لیجیے کہ وہ بات سچی نہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا امام کیوں نہ ہو، کوئی بھی بڑا سے بڑا امام ہوگا اپنے گھر میں ہوگا، اللہ کی بات کے سامنے کسی کی بات سچی نہیں ہے، نبی کے بات کے سامنے کسی کی بات سچی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ لوگ گواہی دے ڈالے، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیجیے گا۔ کیوں گواہی نہیں دیجیے گا؟ کیونکہ آپ کی گواہی جھوٹی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کی بات سچی ہے، کیونکہ ان کے پاس جھوٹ اور کذب اور بہتان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے کہا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، آپ ان کے خیالوں کی پیروی مت کیجیے۔ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی اتباع کرنی چاہیے، انسان کو صرف نبی کے تعلیمات کی اتباع کرنی چاہیے، یا ان علماء کرام کی گفتگو کی اتباع کرنی چاہیے جن کی بات اللہ کے کلام سے ملتی ہو، جن کی بات نبی کی تعلیمات سے ملتی ہو۔ اس کے علاوہ چاہے کوئی بھی ہو، اگر ان کی بات اللہ کے کلام سے نہ ملے، نبی کے کلام سے میچ نہ کرے، ان کی اتباع ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے یہاں پر منع کر دیا، کہا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے ان کی آپ پیروی نہ کریں، آپ صرف اللہ کی پیروی کریں، اللہ کے کلام کی پیروی کریں، اللہ کی تعلیمات کی پیروی کریں۔ اور آگے مزید فرمایا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں آپ ان کے بھی باتوں کی پیروی نہ کریں۔ ابھی اس آیت کریمہ کو آپ سامنے رکھیں گے تو فوراً امیجنیشن ہوگا کہ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے صرف کافر لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہم کہیں گے کہ نہیں، مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ہیں، مسلمانوں میں بھی ڈھیر سارے لوگ ہیں، ڈھیر سارے لوگ، گنتی کے چند لوگ نہیں، ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کو آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اگر ان کو آخرت پر ایمان ہوتا تو وہ اللہ کے کلام کی اتباع کرنے والے ہوتے، اگر ان کا ایمان آخرت پر ہوتا تو وہ نبی کے نقش قدم پر چلنے والے ہوتے۔ لیکن آپ ان کی زندگیوں کو جھانک کر کے دیکھیے، ان کی عبادتوں کو جھانک کر کے دیکھیے، ان کے معاملات کو جھانک کر کے دیکھیے، ان کی عبادت گاہوں میں جھانک کر کے دیکھیے، وہاں پر آپ کو نہ تو اللہ کی اتباع ملے گی اور نبی کی اتباع بھی نہیں ملے گی آپ کو۔ اور جو بھی اللہ اور اس کے نبی کی اتباع نہیں کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں دوسری چیزوں کی اتباع اور پیروی کرتا ہے، سمجھ لیجئے کہ اس کا آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے، کیونکہ آخرت میں جو بھی سوال ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور پیروی کی بنیاد پر ہی ہوگا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہوں گے وہ کامیابی کے منزل پہ دم قدم چلتے چلے جائیں گے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور پیروی کرنے والے نہیں ہوں گے وہ پہلے مرحلے میں ہی ناکامی اور ذلت کے غار میں گرتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا آپ ان کی بھی پیروی نہ کریں، اور جو لوگ آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں آپ ان کی بھی پیروی نہ کریں۔ اور آگے کہا کہ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور ان لوگوں کی بھی پیروی نہ کریں جو لوگ مشرکین ہیں، جو اپنے رب کے برابر دوسروں کو مقرر کرتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے بہت ساری نصیحتیں بیان فرمائی ہیں، جن کو ہم نے اللہ کے توفیق سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ابھی اسی صورت کریمہ میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمائے ہیں، جن کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا